پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان ہے، جس کے نتیجے میں انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن بازار حصص میں 997 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ مارکیٹ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں KSE 100 انڈیکس بڑھ کر 1,70,862 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بعد ازاں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور مجموعی طور پر 525 پوائنٹس کی تیزی کے ساتھ انڈیکس 1,70,369 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا، جس کے بعد مزید بڑھتے ہوئے 974 پوائنٹس کے اضافے سے 1,70,829 پوائنٹس کی سطح کو چھو گیا، جو کہ بدستور بازار حصص کی بلند ترین شرح ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے رواں سال غیر معمولی رہا ہے، جہاں بینچ مارک کے KSE 100 انڈیکس میں تقریباً 40% اضافہ ہوا، جو خطے کی بیشتر منڈیوں سے کہیں بہتر کارکردگی ہے۔ سڈنی حملہ دہشت گردی قرار، فائرنگ کرنے والے باپ بیٹا نکلے، مزید کسی حملہ آور کی تلاش ختم کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق حملے میں ملوث افراد باپ بیٹا تھے، جن میں سے ایک حملہ آور ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی حالت میں زیر علاج ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ فائرنگ یہودی برادری کی ایک تقریب کے دوران کی گئی۔ ہلاک ہونے والے حملہ آور کی شناخت 50 سالہ ساجد اکرم اور زخمی حملہ آور کی شناخت 24 سالہ نوید اکرم کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ساجد اکرم گزشتہ 10 برس سے اسلحہ لائسنس کا حامل تھا اور ایک گن کلب کا باقاعدہ رکن بھی تھا۔ اس کے قبضے سے 6 ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں، جن کے فائرنگ واقعے میں استعمال ہونے یا نہ ہونے کی تحقیقات جاری ہے۔ پولیس نے جائے وقوع کی قریب سے 2 فعال دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیے، جنہیں محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مزید کسی حملہ آور کی تلاش ختم کر دی گئی ہے، تاہم واقعے کے مرگوحات اور پس منظر کی تحقیقات جاری ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ واقعے کے بعد آسٹریلوی حکومت نے یوم سوگ کا اعلان کیا ہے اور سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ پاک بحریہ کا فضا تک مار کرنے والا میزائل K5 پاور کا شاندار مظاہرہ۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں FM-19NER سطح آب سے فضا تک مار کرنے والے میزائل کی کامیاب لائیو فائرنگ کے ذریعے اپنی جنگی صلاحیت اور آپریشنل تیاری کا مظاہرہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ فائر پاور کے اس مظاہرے کے دوران انتہائی تیزی سے فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ لائیو میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت اور حربی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ترجمان کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا اور پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائرنگ میں حصہ لینے والے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور لگن کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک بحریہ ہر صورت ملکی سمندری دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ فلیٹ کمانڈر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک بحریہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ والدین سے بچوں کو قطرے پلانے کی اپیل۔ کراچی میں پولیو مہم کے افتتاح کے موقع پر مراد علی شاہ نے کہا کہ 15 دسمبر سے شروع ہونے والی 7 روزہ مہم سندھ کے 30 اضلاع کی 1345 UCs میں چلائی جائے گی، جس کے دوران 1.6 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے اسی طرح اس مرض سے چھٹکارا پایا ہے۔ یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو ہے۔ اس کا صرف ایک علاج ہے کہ ہم پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ دیگر مسلم ممالک اسلامی نے بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر یہ مرض ختم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ پچھلے سال بھی 30 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 9 کا تعلق سندھ سے تھا۔ یہ مرض کم ہو گیا تھا مگر کچھ سالوں سے دوبارہ بڑھا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم میں 80,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز حصہ لیں گے، جن کی حفاظت کے لیے 21,000 اہلکار تعینات ہوں گے۔ والدین سے عوام سے اپیل ہے کہ وہ بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ شدید دھند سے حد نگاہ کم، موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے کو متعدد مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، جبکہ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیا سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند کی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس نے شہریوں کو فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ PCB چیئرمین نے HBL PSL 11 کی ونڈو کا اعلان کر دیا۔ HBL PSL کا میلہ اگلے برس 26 مارچ سے 3 مئی تک مختلف شہروں میں سجے گا۔ HBL PSL 11 کے توسیع مرحلے کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ 6 کے بجائے 8 ٹیموں کو میدان میں اتارا جا سکے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ 8 جنوری 2026 کو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں نئی ٹیموں کی نیلامی کا انعقاد بھی کرے گا، جہاں HBL PSL کی 2 نئی فرنچائز کے حقوق پیش کیے جائیں گے۔ اس نیلامی کو براہ راست نشر کیا جائے گا، جس سے شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا اور دنیا بھر کے ممکنہ سرمایہ کاروں اور کرکٹ شائقین کو عالمی سطح پر رسائی حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ HBL PSL مسلسل بین الاقوامی دلچسپی حاصل کر رہا ہے، جو لیگ کی بڑھتی ہوئی تجارتی قوت، عالمی سطح پر پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ اور طویل مدتی ترقی کے امکانات کی عکاسی ہے۔ عالمی شراکت داروں کے ساتھ حالیہ روابط نے لیگ کے کاروباری ماڈل پر اعتماد میں اضافہ کیا ہے اور دنیا کی صف اول کی T20 لیگز میں اس کے اسٹینڈنگ کی تصدیق کی ہے۔